بسم اللہ الأحد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ درود السلام کے پوری فرما جناب محمد پر اور آل محمد پر. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس کا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا. کیوں نہ ان کے نام پر سب کچھ فدا نہ کریں, تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں. مجھ کو بھی سرکار کی مدحت سرائی ہو عطا, پھول بن کے لفظ میرے منہ سے بھی نکلا کریں. آمین. بخش دینا امت محبوب کو اے میرے رب, بس دعا میرے خدا سے ہم یہی مانگا کریں. حلقہ ارباب ذوق پسکاروے نیو جرسی تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے. باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرنے سے پہلے طلعت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا ابراہیم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. گوال منڈی لاہور سے سفر کا آغاز کیا. 50 سال سے زائد اردو اور انگریزی زبان کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے احتساب سبا اکبر آبادی اور عرض دارۂ تکرار 3 حصوں پر مشتمل نیو یارک میں اردو غزل اور اس کے علاوہ ہزاروں روایات جن میں نئی نئی ایجادات کی گئیں, جناب مامون احمد محمد مامون الرشید صاحب, جن کو ان کے قلبی نام کی بدولت دنیا مامون احمد کے نام سے یاد کرتی ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں. جناب مامون احمد. میں تھا ایک نقطۂ ناتمام تیری کائنات کے درمیان, میرے مہرباں تیرا شکریہ مجھے تخت و تاج سلا دیا. تیرا لامقام میری سلطنت میری کائنات میں دسترس, مجھے دے کے وصف الہیہ مجھے کیا سے کیا ہے بنا دیا. بایو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہیں, اکنامکس میں پوسٹ ڈاکٹریٹ, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کیمسٹری کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے. آج کل لاہور اسکول آف اکنامکس میں پروفیسر ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز میں اکنامک پرابلمس اور ان کا حل میں ان کی کمانڈ ہے. نیو جرسی میں ٹیکنو اکنامک انٹرنیشنل LLC کے نام سے مینجمنٹ اور سولوشن کی فرم بنا رکھی ہے. اقبال اور فیض پر بہت کام کیا. اقبال فیض اور ہم کے نام سے کتاب جس کی بے انتہا پذیرائی کی گئی. اس کے علاوہ متعدد کتابیں. میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہماری خصوصی کی مسجد پر تشریف لائیں. آپ بیٹھیں. خواتین و حضرات, محمد رفیق خان کا جو تعارف ہوا ہے یہ بارش کی پہلی بوند ہے. اس شخص کا اتنا کام ہے کہ اسے ہم آج اردو ادب کے ایک قائد قلمکار کہیں تو وہ بھی کم ہے. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ مامون احمد اور محمد رفیق خان ہم عمر ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ جوان ہیں اور مجھے نوجوانی کا دعویٰ ہے. وہ آپ سے بھی جوان ہیں. کہنے کو تو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں مگر جرنلسٹ, کالم نگار, مزاح نگار, سوشل ورکر,
آج کی تقریب ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ طنز و مزاح سے بھرپور کتاب امریکہ میں دائمی دھرما کی تقریب پذیرائی کی جا رہی ہے۔ جناب جمال محسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان اعزازی کے طور پر تشریف لائیں۔ ناظرین، آج کی تقریب سے پہلے میں آپ کو گزشتہ اجلاس کی کارروائی پڑھ کے سناؤں گا۔ حلقہ رباب ذوق پسکاٹوے نیو جرسی کا ماہانہ اجلاس پاکستان سے آئے ہوئے مہمان شعراء پروفیسر راشدہ ماہین ملک اور پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق خان کے اعزاز میں 16 جولائی بروز اتوار دوپہر 2023 کو شام 5 بجے نیو جرسی کی معروف شاعرہ محترمہ زرین یاسین صاحبہ کی زیر صدارت پسکاٹوے نیو جرسی میں منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں مطالعہ پاکستان کی اسسٹنٹ پروفیسر محترمہ راشدہ ماہین ملک صاحبہ تھی۔ مہمان اعزازی انتہائی محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق خان صاحب تھے۔ نظامت کے فرائض عامر بیگ نے انجام دیے۔ اجلاس ابراہیم بیگ کی خوبصورت آواز میں پیش کی سورہ فاتحہ کی تلاوت سے شروع ہوا۔ گزشتہ اجلاس کی کارروائی حلقہ کی مجلس عاملہ کے رکن افسانہ نگار، کالم نگار اور شاعر جناب جمیل عثمان نے پیش کی۔ اجلاس 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصہ میں عامر بیگ نے ان کی زیر اشاعت افسانوی مجموعے مانتوں میں سے ایک افسانہ شہناز پڑھ کر سنایا، جسے حاضرین مجلس نے بہت پسند کیا۔ افسانے شہناز پر مسرت شاہ، مرزا ارشد علی بیگ، پروفیسر راشدہ ماہین ملک، پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق خان، جمیل عثمان اور صاحب صدارت زرین یاسین صاحبہ نے تنقیدی سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان سب خواتین و حضرات نے افسانے کی زبان و بیان، تجسس، پلاٹ، خوبصورت کلائمیکس اور پنچ لائن کو سراہا۔ افسانہ طبقاتی تقسیم کی عکاسی کرتا ہے، معاشرے میں پائے جانے والے تعصبی رجحان کو اجاگر کر کے اس کی بے کنی کرتے ہوئے اصلاحی پہلو کی طرف لے جانے کی ایک مکمل صحیح کرتا ہے۔ دوسرے حصہ میں مشاعرہ ہوا، جس میں عامر بیگ، محسن رانا، میاں سعید چوہان، مسرت شاہ، جمیل عثمان، مرزا ارشد علی بیگ، پروفیسر راشدہ ماہین ملک، زرین یاسین اور پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق صاحب نے اپنے کلام سے حاضرین مجلس کو محسوس کیا۔ ایک اچھی اور منظم تقریب کے انعقاد پر حلقہ کی مجلس عاملہ کو صاحب صدارت نے مبارکباد پیش کی اور اپنے مکمل اعتماد اور ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کے ساتھ محفل کو برخاست کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، جس کے لیے مجلس عاملہ ان کی بے حد مشکور و ممنون ہے۔ ناظرین، آج کا اجلاس بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں جمال محسن کی کتاب امریکہ میں دائمی دھرنا کی تقریب رونمائی منعقد ہوگی۔ دوسرے حصہ میں مشاعرہ ہوگا۔ سامعین محترم، جمال محسن نہ صرف فائنینشیل ایڈوائزر ہیں، بلکہ ایک صحافی، ادیب، سوشل ورکر اور دفتر دل رکھنے والے مخلص انسان بھی ہیں۔ ان کی کمیونٹی کے لیے خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ گزشتہ 40 سالوں سے وہ امریکہ میں ہماری کمیونٹی کو ہر طرح سے فعال رکھے ہوئے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کی عمر میں بھی وہ ریٹائر ہونے سے انکاری ہیں۔ یہی ان کی صحت کا راز بھی ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اسی طرح سے چلتے پھرتے، ہنستے ہنساتے کمیونٹی کی خدمت کرتے رہیں۔ امریکہ میں دھرنا ان کے پاکستان نیوز میں لکھے گئے کالموں، ان کی خدمات، ان کی جوانی میں کی گئی شرارتوں، ان کی تعلیم، ان کی عملی زندگی میں پیش آئے واقعات اور ان کی فیملی کی اعلیٰ اقدار کی غمازی کرتا ہے۔ صرف کردار ہیں نئے، ورنہ دل کی ہر داستان پرانی ہے۔ دھوپ ہوتی ہے جیسے دن کا شباب، تیرگی رات کی جوانی ہے۔ یہ شاعر اور تنقید نگار، کالم نگار، نیو یارک میں شعر و ادب کا ایک مستند نام جناب واسف حسین واسف کے
2 اشعار میں نے پڑھے. ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ تقریب میں شرکت نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے جمال محسن صاحب کے لیے ایک 2 صفحوں کا تبصرہ بھیجا ہے. تو میں آپ کی اجازت, سارے صدر کی اجازت سے پڑھ دوں گا جیسے انہوں نے بھیجا. جمال محسن سے شناسائی دہائیوں پر محیط ہے. جب وہ ملا تھا تب بھی جمال تھا, اب بھی صاحب جمال ہے. حرف و لفظ ہی شناسائی کا سبب بنے, اب بھی وہی رشتہ قائم ہے. عجب اتفاق ہے کہ ہم نوائی کی ضرورت نہ اس کو محسوس ہوئی نہ مجھے. آواز کوہ ندا بن جائے تو باز گشت ہی ہم نوا ہوتی ہے. یہ بات بھی میں جانتا ہوں اور جمال بھی. جمال آوازوں کے پیچھے بھی نہیں بھاگے, نہ سماعتوں کے در ہمیشہ کھلے رکھے. اور سماعتوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. سماعتوں میں سرگوشیوں کی عمر طویل ہوتی ہے, چیخ جلد مر جاتی ہے. سرگوشی اور چیخ کا یہ تقابل بہت ضروری ہے, خاص طور پر اس وقت جب مزاح کے ہیچے سمجھانا پڑے. سرگوشی کا خوشگوار ہونا اس کی پراسراریت جمالیات کا حصہ ہے. مونا لیزا کے بارے میں مستثر حسین طارق بھی کہیں, مگر تبسم کا اپنا سحر ہے. وہ کسی سانچے کی لمنائی سے زیادہ ہے. کسی نے کہا تھا کہ کمفرٹ زون از اے بیوٹیفل پلیس ٹو لیو بٹ نتھنگ گروز دیئر. جمال کو یہ بات بہت پتہ چل گئی. جمال کو ایڈونچر کا شوق تو شاید نہ ہو, مگر مسافت سے آگاہی ضرور تھی. مسافت مہم جوئی تو نہیں, مگر اپنی منزل کا تعین ضرور کرتی ہے. یا خود کو آزمانے کا خیال ہی کیوں نہ ہو. جمال اپنے گھر سے بس وقار کا اور حوصلہ لے کر نکلے. زندگی طنز آمیز ہوئی بھی تو جمال مسکرا دیے. انسان کی فہرست میں ایسا ہے نہیں کہ زندگی اپنے سارے بوجھ کسی کے کاندھے پر ڈال دے اور وہ نہ کرائے, مگر کچھ لوگ مسکرا دیتے ہیں اور مصائب شرمسار ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت جب ضبط تحریر میں آ جائے تو مزہ کہلاتی ہے. جمال کی تحریر نفسی کی ضرورت تو نہیں, مگر بہار کا پورا مزاج جمال اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, چاہے باتیں پیسوں کی ہوں یا رنگین کلیشوں کی. لطافت جمال سے جدا نہیں. میں نے جمال کے پاس بھی اضمحلال نہیں دیکھا. حوصلے کا دوسرا نام جمال ہے. جمال کے شب و روز کیسے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں. میری نظر حرف و لفظ کے اس اتصال پر ہے جو تبسم کی تخلیق کرتے ہیں. یہ عمل شعوری بھی ہوتا ہے اور لاشعوری بھی. مزاح کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ 2 مختلف چیزیں ایک ساتھ رکھ دی جائیں تو ہنسی آتی. ہنسی, تبسم اور قہقہ بہت دور رہتے ہیں. ان کے محلے مختلف ہیں, ان کے مزاج مختلف ہیں, ان کا لائف سپین مختلف ہوتا ہے. تبسم کی عمر طویل ہوتی ہے. تبسم ایک پرسم کی طرح ہوتا ہے. ہر رنگ ہزار معنی. مزاح میں تبسم شاعری بھی ابہام اور اپنائیت کا ہم مزاج ہے. جمال تبسم نگر کے رہائشی ہیں. ہمارے ادب میں ہجرت ایک وسیع استعارہ ہے. افتخار عارف نے کہا تھا سگانے رزق ہیں, ہم کیا ہماری ہجرت کیا. یہ کڑوی سچائی ہے. برین ایک الگ موضوع ہے, مگر جمال نے ہجرت کے بعد سکونت کو دھرنے کا نام دے دیا. ان کی نئی کتاب کا نام بھی ہے امریکہ میں کامی دھرنا. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے. امریکہ میں ہماری ہجرت بھی کچھ ایسی ہی ہے. کسی ایسے دھرنے کی صورت جہاں ہمارے کوئی مطالبات تو ہے نہیں, مگر تمام تر اشخاصات میسر ہیں. اور جمال نے اس کو دائمی کہہ کر اور بھی پرلطف بنا دیا ہے. گویا یہ خیمہ زنی مستقل ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم یہاں کے نہیں مگر یہیں کے ہیں. اور اس سے زیادہ مزے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ہم اپنے آپ کو یہاں کا سمجھتے ہی نہیں, مگر یہ اصرار ہے کہ جینا ہوگا, مرنا ہوگا, امریکہ میں دائمی دھرنا ہوگا.
शायद सुकरात ने कहा था कि कहीं जाओ तो अपना कल्चर यहीं छोड़ जाना। हमने खुदा की नहीं तो सुकरात की क्या सुनेंगे, हमने खुदा की नहीं सुनी तो सुकरात की क्या सुनेंगे। हम इस मुल्क में अपना बैगेज लेकर आए हैं और बड़े इत्मीनान से और पूरी ईमानदारी से वो बैगेज नई नस्ल को मुंतकिल करने पर वजिद हैं और उनके काम का है ही नहीं। मगर भोले भाले मोमिनीन को ये नहीं मालूम कि कल्चर की अमर्जिंग फोर्स अपनी ताकत का ऐलान नहीं करती। जमाल की किताब अमेरिका में कहानी धरना ज़रूर पढ़िए, ज़बान व बयान का लुत्फ़ लीजिए, मौका मिले तो हिजरतों के अज़ाब और सवाब पर गौर कीजिए तो शायद ये राज खुल सके कि जमाल मोहसिन एक घना तख्लीक़कार है। मैं जमाल मोहसिन को उसकी किताब की इशात पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत सी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। बस मनसब तो उनका ये है कि उनको सदारत के लिए बुलाया जाता, लेकिन उनकी अपनी मसरूफियात हैं। कल उनका एक प्रोग्राम है, आप सब भी उनकी प्रोग्राम में शिरकत कीजिएगा। मैं आरिफ उस्मानी को बगैर किसी तमहीद के बुलाना चाहूँगा, ब्रॉडकास्टर हैं और आपके सामने जनाब आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, जमाल से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है और अब फासले इतने हो गए कि न्यू जर्सी से इनके घर तक या इनके इलाके में पहुंचना 2.5 से 3 घंटे का होता है, तो मैं इनको रुचया दे जाता हूँ, मैं न्यूयॉर्क नहीं जा पाता हूँ। लेकिन आज इन्होंने ये फंक्शन न्यू जर्सी में रखा है तो अब इनकार मुमकिन नहीं था। और कल हमारा एक पाकिस्तान डे के हवाले से हमारे टाउनशिप में पहला फंक्शन हो रहा है, सबसे बड़ा फंक्शन है और उसे मैं ही कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे पर बिल्कुल भी फुर्सत नहीं। लेकिन जमाल का हुक्म था तो मैंने इनकी किताब को पढ़ा भी। वैसे तो मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ, लेकिन अगर कुछ कहना है तो अक्सर किताब की तकारीब के अंदर लोग इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल ऑफ देम, सब कुछ लोग इस तरह करते हैं, लेकिन किताब के ऊपर बोलना चाहिए, साहिब किताब पे बोलें तो उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मैंने कोशिश की है रात के पिछले पैर के बाद कुछ लिखने की। अगर बहरहाल आपकी समझदारी होगी तो मैं पढ़कर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और आपको दावत दूंगा कि कल आपके पास टाइम है तो यहाँ से सिर्फ 37 मिनट्स की ड्राइव है, आप हमारे कल फंक्शन में आ सकते हैं जो पाकिस्तान डे के हवाले से है। मैंने इसका उन्वान दिया है कि जमाल का कल भी अच्छा था और आज भी उम्दा है। ये किस हवाले से कहा है ये आपको मजमून के आखिर में पता लगेगा। मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि जमाल मेरे करीबी दोस्तों के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, लेकिन ये और बात है कि उनसे उनकी बातें और मुलाकातें बहुत ही कम होती हैं। हालांकि उनमें से कुछ दोस्त अमेरिका भी आ चुके हैं, जबकि जमाल से मेरा राब्ता हमेशा रहता है। ये लड़कपन में ही कराची छोड़कर सरजमीन डॉलर्स के हो गए थे। मैंने दोस्तों से इनका नाम सुना और अखबारात में पढ़ा था। फिर एक दिन यूँ हुआ, मैंने रेडियो पाकिस्तान कराची स्टेशन के वसी और लान में लगे बरगद की छाँव में एक खूबरू जवान देखा। खूबरू जवान इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त इनकी जुल्फ़े दराज थी। आज आप इनके कान बासानी देख सकते हैं, लेकिन उस ज़माना कदीम में इनकी जुल्फों ने इनके कानों को दोपहर की चमकती हुई धूप से बचा रखा था। इनसे सलाम अलैक हुई और मैं इन्हें बज़्म तलबा के कमरे में ले गया और ज़मीर भाई से कहा जमाल का इंटरव्यू करना है। ज़मीर अली बदायूनी फ़लसफ़ा और तनकीद का एक अहम नाम था और वो हमारे प्रोड्यूसर थे और मैं कॉन्ट्रैक्ट पर उनका माहिर। शायद जमाल को ये सब याद ना रहा हो, लेकिन मुझे याद है सब, ज़रा ज़रा नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह। अमेरिका में पढ़ने वाले और नौकरी करने वाले जब पाकिस्तान आते हैं तो 15 दिन या 1 माह से ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं। जमाल के साथ भी ऐसा ही था और ये वापस कोलंबस की दरियाफ्त करदा ज़मीन पर वापस आ गए। ना फिर कोई राब्ता, ना दुआ और ना ही सलाम। गोया सूरत हाल कुछ ऐसी थी, वो अपनी आवाज़ में चुप थे, मैं अपनी आवाज़ में चुप। वक्त गुजरता रहा, मेरा सहाफ़ती काम जारी रहा, पहले रेडियो और फिर प्रिंट मीडिया। सहाफ़त ने
सहाफत ने दुनिया घुमाई, लेकिन कभी किसी मुल्क में ठहरने का सोचा भी नहीं। शोहरत और दौलत दोनों में से सिर्फ शोहरत ही हमारे हिस्से में आई थी। 100 हाथियों से भी बड़े शहर कराची में अगर आपकी पहचान है तो ये छोटी बात नहीं है। अलबत्ता दौलत की सूरत हाल ये थी कि जिस ज़माने में कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूर की तनख्वाह 140 रुपये हुआ करती थी महीने की, हम रेडियो से तकरीबन 2000 रुपये महीना कमाया करते थे। मेरी गज़ल का मतलब है कि कभी ज़मीन कभी आसमां दिखाती है, कभी ज़मीन कभी आसमां दिखाती है, तलाश रिस्क कहाँ से कहाँ पे लाती है। यानी मैं उस ज़मीन का हो गया जिसका कभी सोचा भी नहीं था। सरजमीन डॉलर पे आके मालूम हुआ यहाँ मैनहट्टन में कोई पाकिस्तान डे परेड भी होती है, और वो दोस्त या शनासा जो किसी को साल भर नहीं मिलता वो उस परेड में ज़रूर नज़र आ जाता है। याद रहे कि ये गुजरे हुए कल की मैं बात कर रहा हूँ। आज तो मैनहट्टन की परेड इतनी कमज़ोर हो गई है कि कल हज़ारों का मजमा अब सैकड़ों में सिकुड़ गया है। अमेरिका आने के बाद जमाल मोहसिन भी उसी परेड में मिले, शलवार कमीज और उस पर वेस्टकोट पहने। जमाल मोहसिन अपने दोनों बच्चों फराह और शयान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वक्त का गुजरना देखिए, आज माशाल्लाह फराह के अपने बच्चे हैं और शायान जल्द ही ये गुल खिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये मुलाकात हुई तो मजीद मुलाकात और बातों का सिलसिला निकला, और आज जमाल मोहसिन से अमेरिका में ताल्लुक़ का सिलसिला 30 साल पुराना हो चला है। पाकिस्तान में जमाल ने सहाफत पढ़ी और यहाँ आकर फाइनेंस, और आज तक इसी दश्त की सयाही में मसरूफ है। अब इस काम में इतने मुश्ताक हो चले हैं कि पहली किताब बातें पैसों की पढ़ने वालों की, और अब ये सिलसिला दराज हो रहा है। दरअसल जमाल को सहाफत और किताबत दोनों विरसे में मिले हैं। इनके बाद सभी मोहसिन और अफजाल मोहसिन दोनों का ताल्लुक इन्हीं शोबों से रहा है। सभी मोहसिन साहब से मेरी मुलाकातें रेडियो पाकिस्तान कराची पे काफ़ी रहीं। वो रेडियो के डायरेक्टर थे, रेडियो के रिसाले अहम के एडिटर भी थे। कहते हैं खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि खरबूजा के बराबर में अगर तरबूज भी हो तो तब भी वो रंग पकड़ लेगा। लेकिन जमाल मोहसिन ना तो खरबूजा है ना ही तरबूज। हाँ, ये बहुत बड़े कलमकार सभी मोहसिन और दीगर भाइयों के भाई हैं। जमाल मोहसिन तवील अरसे से लिख रहे हैं और खूब लिख रहे हैं, और ये जो लिखने का अमल होता है ये रब करीम की जानिब से एक अतिया होता है। वरना आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान में ऐसे अफराद भी हैं जो डाकखाने के बाहर बैठे हुए मुंशी से खत लिखवाते हैं। जमाल मोहसिन की पहली किताब बातें पैसों की आम आदमी की किताब नहीं भी थी, और थी इसलिए कि जमाल ने उस किताब में बचत और पैसे बनाने के तरीके बताए थे, जबकि नहीं इसलिए थी कि इनकी नई किताब अमेरिका में दायमी धर्मा जैसे रंग-रूप नहीं थे उस किताब में। आज के इस मुश्किल दौर में अव्वल तो हमारे लोग किताब पढ़ना ही नहीं चाहते, और चाहते भी हैं तो हल्के फुल्के मौज़ूआत को पसंद करते हैं। जमाल की इस नई किताबी काविश में जमाल मुश्किल में घिरे हुए लोगों के लिए सीधे साधे अंदाज में हंसने का एहतमाम भी है और सोचने का सिलसिला भी। जमाल ने बड़े ही सहल अंदाज में अपनी तहरीर को सफ़ाई करतास पे बखेरा है, जिसमें सच भी है और तजर्बा भी, और इंसान का तजर्बा ही उसे सच लिखने के काबिल बनाता है। जमाल का अंदाज़ तहरीर पुख्ता है, जुमले की साख उम्दा है, और जो पढ़ने वालों को किताब से मुसलसल जोड़े रखता है। जमाल के इस दायमी धरने में नए पुराने सभी मजमून शामिल हैं। जमाल का कल भी अच्छा था और जमाल का आज भी बहुत उम्दा है। चंद माह पहले कराची आर्ट्स काउंसिल के कैफ़े में मारूफ मौक़िफ़ और कलमकार डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी और दीगर अहबाब बैठे हुए थे। दौरान गुफ्तगू अकील अब्बास जाफरी ने फरमाया, ऐदे हाजिर में हर कोई साहिब किताब हो सकता है, क्योंकि गूगल ने दुनिया भर की मालूमात आप तक पहुंचा दी है। फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आरिफ अफजाल ने जब किताबें लिखी तो उस वक्त बड़ी मुशक्क़त और मेहनत शामिल होती थी, क्योंकि उस वक्त गूगल पैदा नहीं हुआ था। अकील अब्बास जाफरी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, जमाल मोहसिन का शुमार भी उसी ज़माने के लिखने वालों में होता है जो सोच समझ कर और मेहनत के साथ जुमला दर जुमला लिखते हुए मजमून की शक्ल दे दिया करते हैं। मेरी दुआएं जमाल के साथ हैं, उनके लिखने और दोस्तों से दोस्ती का सफ़र हमेशा जारी व साहिब रहे। बहुत शुक्रिया। तो जब जमाल मोहसिन पहली दफ़ा अमेरिका आए तो वो एक अपने चचाजाद भाई
انور بھائی کے ہاتھ ہے. اور نیو یارک میں وہ رہتے تھے اور وہ بتاتے رہے مجھے کہ ان کے لیونگ روم میں گدا بچھا کے ایک اور دوست کے ساتھ 3 ماہ تک رہے. اور انور بھائی نے ان کو یہاں رہنے کا گر سکھایا. انور بھائی سے اور بھی گر سنیں گے. انور بھائی آپ پلیز تشریف لیں. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے اس سے پہلے جو حضرات ابھی یہاں سے گئے ان کے کہنے کے بعد میرا خیال ہے مجھے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال میں کچھ الفاظ اس ضمن میں کہنا چاہوں گا. جمال محسن کی کتاب امریکہ میں دائمی دھرنا کچھ امپریشن یہ دیتا ہے کہ امریکہ میں ایز اٹ وی وانٹ ٹو ٹیک اوور، لیکن یہ کہ انہوں نے جس لحاظ سے اس کو لکھا ہے سلیس زبان میں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی اسٹرگل سے کس طرح گزرتا ہے، شروع سے لے کر کافی تک اور کیا کیا ادوار سے گزرتا ہے. اور میرا خیال ہم سب نے یہ مواقع دیکھے ہیں یہاں پر. جمال محسن گرچہ میرے ساتھ امریکہ میں پہلی مرتبہ آئے تو رہے اور ان کو قریب سے دیکھنے کا تعلق رہا. یہ میرے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں لیکن یہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹے ہیں، تو میں اتنا قریب سے جب پاکستان میں تھا تو ان سے اتنی قربت نہیں تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد تھوڑی زیادہ ہوئی. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہی واز آلویز ویری فوکس کہ ہی وانٹیڈ ٹو کمپلیٹ ہز ایجوکیشن، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں آنے کے بعد عموماً بہت سے مراحل سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد عموماً پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کا کام میں لگ گیا یہ جو بھی ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے MBA اپنا کمپلیٹ کیا اور فائنانس میں ماشاء اللہ انہوں نے مطلب یہ کہ ریلی نو از اے فائنینشیل ایڈوائزر، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافت سے بھی تعلق ہمیشہ رکھا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بہت ہی خوشائند بات ہے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے چچا زاد بھائی دوسرے جتنے بھی ہیں سبھی محسن اور جتنے بھی ہیں، یہ گرچہ سبھی محسن نے BSc فزکس میں کیا، MSc فزکس میں کیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ MA جرنلزم میں کیا اور وہ ڈان میں ریگولرلی لکھتے تھے ایوری ویک ڈسنری کے نام سے. سو ایوری ویک ڈان میں مطلب پبلش ہوتا تھا اینڈ یوز ٹو بی دا ڈائریکٹر. دوسرے بھائی نے جیولوجی میں PhD کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتاب تنصیب کی امام علامہ سلیمان ندوی کے بارے میں. تیسرے جو بھائی تھے وہ جو مطلب ہے وہ ان کا صحافت سے تعلق رکھا ہے بھی ہے، اور اس کا جمال محسن تو خیر آپ کے سامنے مطلب یہ کہ انہوں نے پیش کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس کتاب میں مطلب انہوں نے جو تجربات لکھے ہیں، جو بھی لکھے ہیں، یہ ہم سب کی سمجھے قسم کا اپنا اون ایکسپیرینس ہے جو کہ ایوری بڈی کین ریلیٹ ٹو. سمجھا، یعنی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس سے پڑھنے سے آدمی بور ہو جائے. یہ کیا ہے؟ تو مطلب یہ کہ میں اس کتاب کو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ طریقے سے لکھی گئی ہے. جہاں تک کہ یہاں پر کتاب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کتاب لکھی، اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اگر یہ عام لوگوں تک پھیلائی جائے یا جو بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو کافی پسند کریں گے، جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں. تو یہاں پر یعنی مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ لوگ محفل اردو ادب کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں اور یہاں پر یہ کہ پروگرام ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بہت خوش آئند بات ہے. میں صرف اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ ہماری طرف سے بھی کچھ کوششیں مطلب ہم نے کی ہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ 1974 میں نیو یارک کی تاریخ میں بلکہ امریکہ کی تاریخ میں ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں ہم نے پاکستان ڈے مطلب یہ پروگرام کیے. اس کے بعد جب مشاعرے کے بارے میں سوچا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ مشاعرے میں اتنے لوگ نہیں آ سکیں گے یا جو بھی ہے، تو آپ چھوٹی تقریب کریں باہر. تمہارے لیے کہ ہم نے اس کو بہت ہی پبلسائز کیا اور ایلکس لاج میں جو کوئنز بولیوارڈ پر ہے وہاں پر تقریباً 500 لوگ 1974 میں آئے، جس میں کہ مجھے یاد ہے کہ لوگ لانگ آئلینڈ سے، نیو جرسی سے، ایون واشنگٹن DC سے اس تقریب میں آئے تھے. تو اس میں مامون احمد صاحب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی اس میں شرکت کی تھی اور لوگوں نے ان کے لیے خاص طور پر ان کی شاعری کو بہت ہی پسند فرمایا تھا.
تو یہ سارے اس کے بعد مطلب یہ کہ 1970s 80s میں جتنے بھی مشاعرے ہوئے ہر تعداد میں مطلب یہ کہ اس میں سارے لوکل شعراء حنیف اگر عزیز قیسی اور دوسرے تمام شعراء شرکت فرماتے تھے. عمر رحمان دوسرے بہت سارے نام تھے. تو 1970 80s میں ہم نے سارے کیے. اور 1981 میں جو چوٹی کے اردو شعراء تھے, میرا خیال آج تک بھی اتنے شعراء نہیں آئے ہوں گے, جس میں کہ سردار جعفری, عزیز قیسی, بیکل سائی, اختر الایمان, یہ سارے شعراء تھے. ہم لوگوں نے کولمبیا یونیورسٹی میں کیا تھا. تو اس پروگرام کی ماسٹر سیریمنی لوکل شعراء کے لیے بھی مامون امن صاحب تھے. تو ہر بار مامون امن صاحب مجھے خوشی ہے کہ ان کو دیکھ کر کے یہاں پر کہ جو موجود ہے. تو اس سلسلے میں یہ بتاؤں گا کہ جب ہم یہ مشاعرے ہم نے سارے ارینج کیے تو ایک صاحب نے مجھ سے بتایا کہ یہ آپ جو مشاعرے کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ 70-80 سال کے بعد یہ تو مشاعرے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ تو اردو سے بالکل نابلد ہے, بالکل نہیں سمجھتی ہے. تو اس کے بارے میں مطلب یہ کہ میں کئی لوگوں سے میری باتیں ہوئی اس کے بارے میں, تو اس کو بتایا کہ مین وجہ یہ ایک تو اردو زبان انہوں نے نہیں سیکھی, اور دوسری یہ کہ جب تک کہ اردو وہ اس کی ان کے لینگویج کی گروتھ نہ ہو, مطلب یہ کہ جو جتنا بھی سیکھا اس سے مزید آگے بڑھے ہیں جو بھی ہے, تو اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں نئی نسل کو کیسے سکھائیں. تو میں اس سلسلے میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ ہمارے ایک ون آف دا کلیگ ہے, وہ اس کا گرینڈ سن جو ہے ہی وینٹ ٹو ڈیوک یونیورسٹی, ون آف دا ٹاپ یونیورسٹی, اینڈ ہی گریجویٹ فرام دیئر. ہی واز بورن اینڈ ریزڈ ہیئر. ہی ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ اینی ورڈ آف ہندی. He learned the Hindi language and he wrote actually 10 pages of article in Hindi language. The person was born and raised here. تو اس نے مجھے وہ دیا کہ can you read this? I said, I cannot read Hindi. The way they write, it is completely different from left to right and all that. تو بہرحال میں اس کو بتایا, اس نے بتایا کہ اس نے سیکھا, اس کو شوق کیا, اس کے اوپر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں ریئلی سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ جو مشاعرے کر رہے ہیں 70-80 سال کے بعد یہ نہیں ہوا کریں گے, کیونکہ کسی نے زبان سیکھی نہیں ہے. تو اگر اس سلسلے میں تھوڑی بھی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی ضرور یہ مطلب یہ کریں. تو جمال محسن نے جو کتاب کوشش کی, ایک اچھی مطلب یہ کہ کوشش ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ اس کی باقاعدہ پذیرائی ہو, اور دوسری تمام لوگ جو ہے اس کو پسند کریں, اس کو پڑھیں ڈیٹیل میں, اور کیونکہ اس سے آپ خود کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر آپ جو محفلیں منعقد کرتے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے نئی نسل کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ پاسبل ہے یہاں پر کرنا. یعنی بہت سے مطلب یہ ہے کہ اسکول میں ٹیچرس جو ہے, خاص طور پر میرا تعلق یہ نور اکیڈمی سے رہا ہے, تو اس میں مطلب لوگ ہوتا ہے ٹیچرس نے والنٹیئر کیا کہ دے کین ٹیچ اسٹوڈنٹس اردو لینگویج آن دیئر اون ٹائم. تو یہ ساری چیزیں مطلب یہ کہ کریں تاکہ یہ چیز جو ہے جاری رہے, مطلب ہماری نسل کے بعد جو ہے ختم نہ ہو جائے اردو شاعری اس قسم کے محفلیں. تو بہرحال یہ کہ ان الفاظ کے ساتھ خاص طور پر جمال محسن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے واقعی بہت ہی شاندار کتاب لکھی ہے, اور اس سلسلے میں خاص طور پر آپ تمام لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے ان کے مزید پذیرائی کی یہاں اس کتاب کی, اور مجھے امید ہے کہ یہ کتاب جو ہے کافی لوگوں کو امریکہ میں پسند کی جائے گی. شکریہ. انور حسین بھائی ہمارے ہمسائے بھی جی, ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کو حلقہ ارباب ذوق اسکاٹلینڈ یونیورسٹی میں کہ ماہانہ اجلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں جمال محسن صاحب کی کتاب امریکہ میں 12ویں دھرنا کی تقریب پذیرائی کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے. اگلے اسپیکر جناب ڈاکٹر عرفان محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے الفاظ کا اظہار کریں. السلام علیکم. مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کچھ کہنا ہوگا, میں تو آیا تھا ان کو سننے کے لیے. بہرحال میں جمال کو تقریباً جب سے یہاں آئے ہیں اور اس سے پہلے سے نہ صرف جانتا ہوں بلکہ پہچانتا بھی. جمال کے بڑے بھائی اقبال محسن میرے کلاس میں تھے, اور جمال کو شروع میں آئے تو جمال مشغول تھے اپنے کام میں اور جستجو میں, اور ہم رہتے تھے نیو جرسی میں, اور یہ نیو یارک میں تو بہت کم ملاقات ہوتی تھی مگر ہوتی تھی, اور اکثر ہوتی تھی. تو ان کا یہ شوق, یہ کیا نام ہے, پہلے تو یہ فائنینس میں تھے, تو یہ کتاب کی جو میں نے دیکھی ہے پڑھی بھی ہے, یہ کتاب انشاءاللہ پڑھوں گا.
اور جماعت کے بارے میں جماعت کے تمام بھائی بہنوں کو ان کے والد کو بھی مجھے ختم تو ان کے لیے میرے پاس اور کوئی خاص نہیں، بہت ہی باکمال شخص ہے، بہت حیثیت شخص ہے. اللہ ان کو ان کا سفر جاری رہے اور یہ ہمارے لیے اور لکھتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے تو چند الفاظ میں اپنی جان چھڑا لی، لیکن اگلی جو مقرر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تفصیل جو ہے گفتگو فرمائیں. زرین یاسین صاحبہ جو ہیں اس حلقہ کی بھی جان ہیں اور حلقہ ارباب ذوق نیو یارک کی بھی جو ہیں وہ صدر ہیں. جی آپ میں نے کتاب پڑھی محسن کی اور ذرا سا طویل مضمون لکھا تھا، اس میں سے میں کچھ پیراگراف نکال کے یہاں لے آئی ہوں. تو یہی میں آپ لوگوں کی زیادہ شخص سما خراشی نہیں کروں گی اور مختصر سا مضمون میں اپنا پڑھوں گی جمال کی کتاب پر. جمال کو ہماری ملاقات کو 25 سال پہلے سے ہے اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جمال کے مختلف ادوار دیکھیں اور میں اور یاسین ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور ان کی کتاب پہلی والی کتاب پیسوں کی باتیں پیسوں کی، وہ میری نظر سے نہیں گزری، لیکن دوسری کتاب انہوں نے مجھے ڈیجیٹلی بھیجی تھی اور میں نے وہ پڑھی کتاب. تو میں نے کچھ لکھا اس کے اوپر، تو میں وہ عرض کرتی ہوں. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تقسیم ہند سے قبل اردو ظرافت خالص پاکستانی طنزیہ و مزاحیہ ادبی روایت کی تشکیل میں جن ادیبوں نے اولین طور پر اپنا کردار ادا کیا، ان میں کرنل محمد خان، مشتاق احمد یوسفی، مجید لاہوری، عبد المجید صالح، چراغ حسن حسرت، احمد الدین قاسمی، ابن انشا، محمد خالد اختر، انتظار حسین، ارشاد احمد خان اور ابراہیم جلیس کے نام بہت اہم ہیں. ان میں بیشتر لکھاری قیام پاکستان سے پہلے ہی اپنی پہچان بنانے کے عمل میں مصروف تھے. پاکستان میں مذہب کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے یہاں کے حالات کو جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ طنز و مزاح کا تعلق براہ راست خارجی حالات کے ساتھ ہوتا ہے. وطن عزیز میں روزانہ 20 اخبارات نکلتے ہیں. ہر اخبار میں اوسطاً 10-12 تازہ کالم موجود ہوتے ہیں. ہمارے قومی اخبارات میں چھپنے والے کالمز کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان دنوں وطن عزیز میں ہر طرح کی کالم نگاری کا فن پورے عروج پہ ہے. ساتھ کالم نگاری کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اور شعبہ صحافت کے تجربے کو آزمانے کے لیے جمال محسن نے بھی کالم نگاری کا انتخاب کیا. امریکہ میں دائمی دھرنا جمال محسن کے انہی کالمز کی مجموعہ ہے. سب سے پہلے تو ان کو اس کتاب کی اشاعت پر مبارکباد. کتاب کے پیشتر کالم نظر سے گزرے. ان کی سب تحریریں ہمارے لیے مطالعے کا اچھا مواد فراہم کرتی ہیں. امریکہ آئے اور یہاں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کو جمال کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے خیالات محدود نہیں رہے اور ان کا ویژن وسیع ہو گیا اور چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بھی تھوڑا سا بدل گیا، آبجیکٹیو ہو گیا. اور یہی آبجیکٹیوٹی ان کی تحریر کی خوبی ہے. انگریزی تعلیم کے اثرات کے نتیجے میں انگریزی الفاظ تراکیب ان کی تحریر میں بڑی خوبصورتی سے شامل ہو گئے ہیں. انگریزی اور اردو ادبیات اور روایات اقدار کی ہم آہنگی نے ان کے کالمز کو ایک اچھوتا اور نیا پن دیا جو قاری کے ذہن پر بوجھ نہیں پڑتے. وہ روزمرہ زندگی کی تصویر کشی کرتے نظر آتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دقیق مسائل میں قاری کو الجھنے سے بچا لیا.
इसलिए फिक्री गहराई इनके यहाँ महसूस नहीं होती, बल्कि वो बात से बात निकालते हैं। सच्ची बात यह है, किसी भी मज़ाहिया तहरीर की सबसे अहम और बड़ी खुसूसियत और खूबी इसका बेसाख्तापन होता है। जहाँ ज़रा बराबर शायबा गुजरे का जुमला बनाने की कोशिश की गई है, वहीं मज़ा का तासुर फौरन ख़त्म हो जाता है। लगता है जैसे लिखने वाला खाम हंसाने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। तंज़ो मज़ा लिखने वाले कालम निगार को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि किसी के एहसासात को ठेस ना लगे और किसी की दिल आज़ारी ना हो। और जैसे कि ख्याल खातरे अहबाब रख चाहिए हरदम, अनीस ठीस ना लग जाए आपकी को। इसका ख्याल जमाल ने अपने कॉलम्स में बहुत किया है। जमाल मोहसिन अपने कॉलम्स में ज़ाती ताल्लुकात का जिक्र बहुत जज्बाती वाबस्तगी और अंदाज में करते हैं। अपने बच्चों से दिली लगाव को बगैर किसी तामुल के बयान करते हैं। इससे पता चलता है कि रिश्तों के बहुत बड़े कदरदान हैं। दोस्त, अहबाब और अपने ताल्लुक वाले तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। इनके यहाँ तंज बहुत ही लतीफ़ है और असलूब में सादगी सलासत है, तर्ज़ बयान में शगुफ्तगी नुमाया है। इस लतीफ़, हल्के फुल्के और मुतबस्सम तर्ज़ बयान को पढ़कर कारी भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। वो अपनी तहरीरों में जगह जगह अशार के ज़रिए भी खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करते हैं। जमाल के कॉलम्स में ज़िंदगी जिंदा दिली, अमरीकी ज़ात नहीं, मैं बचत का कायल, वो खर्च पे मायल, मसला ईद के चांद का और कुल्फत में शादियाँ, ये तमाम कॉलम्स जो हैं वो बहुत शगुफ्ता कॉलम्स हैं। और इनको पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि कारी को अंदाज़ा होता है कि लिखने वाला मुसन्निफ ज़िंदगी के किन किन मराहिल से गुजरा है। जैसे कि अभी अनवर साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा कि उर्दू जो है ज़बान, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम उर्दू को पढ़ाएं और उसको सिखाएं बच्चों को। तो इसमें हमें सबसे पहला जो इनिशिएटिव है, यानी सबसे पहला कदम वालिदैन को उठाना पड़ेगा। और ताकि हमारी ये किताबें जो हम इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो हमारे बाद मैं इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ कि एक पूरी लाइब्रेरी जो है एक किताबों की, एक खातून की किताबें जब उनके घर में थी तो पूरी लाइब्रेरी शेड में शिफ्ट कर दी गई थी उनके बच्चों ने। तो ये मैं जब देखती हूँ ये सूरत हाल, तो उसका मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये किताबें पढ़ने के लिए जो हम आजकल लिख रहे हैं, ये किताबें पढ़ने के लिए हम अपने घर से एक मुहिम का आगाज़ करें, तहरीक का आगाज़ करें कि वो उर्दू ज़बान जो है हम अपने बच्चों को सिखाएं। इसके लिए मैंने और हमारे एक पूरे ग्रुप ने, मेरा इसमें थोड़ा सा हिस्सा है, हमने कीन यूनिवर्सिटी में कई साल उर्दू के क्लासेस की और उसमें हमने उर्दू पढ़ाई बच्चों को, और मैं आज भी उर्दू पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। तो कोशिश हमारी ये है कि, और जब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया और मैंने देखा तो उनकी उर्दू बहुत बेसिक है, यानी जिनको हम पढ़ाते रहे हैं और जिनको पढ़ा रहे हैं उनकी बेसिक उर्दू है। वो हमारी किताबों को नहीं समझ सकेंगे, वो हमारी किताबों को पढ़ के समझने की कोशिश करें भी तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अब चाहते हैं कि उर्दू यहाँ पर इसकी तरवीज हो और इसकी ज़्यादा बच्चे पढ़ें, हमारी अगली आने वाली नस्लें जो हैं उनमें मकबूल हो उर्दू ज़बान। तो हमें अपने घर से कोशिश करनी पड़ेगी, हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। अगर हम नहीं पढ़ाते हैं, खुद नहीं पढ़ाते, तो आजकल ये ऐसे मौके मौजूद हैं, ऐसी क्लासेस मौजूद हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं और हर मेरा ख्याल है मैंने मस्जिदों में भी पढ़ाई है उर्दू, तो बहुत सी मस्जिदों में भी उर्दू पढ़ाई जाती है। तो ये गुफ्तगू मैं चाहती थी करना ज़रूरी,
किताब की तो मैंने आपकी थोड़ी सी तफसील, मैंने बहुत बड़ा मजमून लिखा है, जमाल आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ कुछ पैराग्राफ्स निकाले यहाँ पर पढ़ने के लिए। लीजिए, शुक्रिया।